When I was child, so my father says کہ خاتون کبھی empower نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بچی ہوتی ہے تو وہ والد پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، جب ذرا بڑی ہوتی ہے بھائی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو شوہر پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے، جب بزرگ ہو جاتی ہے تو بیٹے پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. So in this regard, I don't want to be in my case, I want to be independent from my child. کہ ایک سوچ تھی کہ جس طرح ہماری سوسائٹی میں my grandmother was leading the house کہ اس کی اجازت کے بغیر، اگر بلوچ سوسائٹی میں دیکھیں تو آج بھی یہ چیز ہے جو گھر کی بڑی ہوتی ہے اس کے بغیر آپ یعنی گھر کے معاملات نہیں چلتے، فیصلہ سازی میں وہ ہوتے ہیں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں. So I wanted to be master of my own destiny, and the only way you can do that is if you are educated and you can stand on your own feet. So وہ میرا ایک aim بن گیا کہ if I will be educated so I can change the society, I can change the mindset of the society. in بلوچ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک ٹرائبل سیٹ اپ میں ایک ٹرائبل گھر سے تعلق رکھتے ہوئے میں اس کو کس طرح سے چینج کر سکتی ہوں. اگر ہم بات کریں وومن ایجوکیشنل امپاورمنٹ ان بلوچستان، تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم امپاورمنٹ کو صرف لے لیں کہ واٹ از دا میننگ آف امپاورمنٹ اسپیسیفکلی، اگر ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خواتین کو معاشرے میں واضح مرد کے برابر ایک مساوی ہم اس کو کردار دینے کی بات کرتے ہیں کہ وومن امپاورڈ تب ہوگی جب وہ معاشرے میں ایک مرد کے برابر ہوگی. اس کے لیے پھر اس کو سیاسی اور سماجی فیصلہ سازی میں شریک کرنا ہوگا. یعنی امپاورمنٹ ہم تبھی ہوں گے جب ہم سیاسی طور پر اور سماجی طور پر ہم انٹیکٹ ہوں گے، ایکول دا میل ہوں گے، اور ہم سوسائٹی میں اپنا کردار بنا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. خواتین کو اس وقت گردانا جا سکتا ہے جب خواتین کو اچھی تعلیم اور اچھا پروفیشن بغیر کسی رکاوٹ کے دیا جائے. جیسا کہ ہم بلوچستان کے اگر اسپیکٹ میں دیکھیں تو اس وقت اگر ہم ایجوکیشنل لیول پہ میں تھوڑا سا ڈیٹا بھی لے لیتی ہوں، اگر میں ایکچوئل فگرز پہ جاؤں صرف اسکول لیول کی میں بات کروں، بلوچستان میں کوئی 15,088 اسکولز اس وقت ہیں جن میں 706 کو ایجوکیشن ہے، 10,100 بوائز اسکول ہیں اس وقت ہمارے، اور اسی طرح 4,260 جو ہے نا گرلز اسکول ہیں. تو ان بیریئرس کو جب بھی ایز اے پولیٹیکل، ایز اے سوشل یا ایکٹیوسٹ اینڈ ایز ایجوکیشنسٹ، بیکاز بیفور دس آئی واز ایجوکیشن اسپیشلسٹ ود ورلڈ بینک، اگر جب بھی میں ان اپس اینڈ ڈاؤنس کو دیکھتی تھی کہ کہاں ہم لنک کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس بوائز کے اگر 10,000 اسکول ہے اور گرلز کے ہمارے پاس صرف 4,200، اور وہ بھی مشکل پرائمری اور مڈل، ہائی اسکولس کی ریشو اس وقت بہت ہمارے پاس کم ہے. جب بھی اپ گریڈیشنس کی بات آئی تو ہم نے بوائز اسکول کو ہم نے اپ گریڈ کرنے کی بات کی، ناٹ گرلز اسکول. جب ہم گرلز اسکول کو ایکول ٹو بوائز اسکول لے کے آئیں گے تبھی میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن گراؤنڈ پہ دے سکتی ہیں. اور یہ فائٹ کوئی میری ابھی کی نہیں ہے. اگر میں کمیونٹی بیسڈ اسکولس کے ریسرچ بھی وہاں سے لے کے آؤں کہ جب 92 یا 93 میں پرائمری ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ بلوچستان میں چلا تھا، اس کے ریسرچ، کیونکہ میں نے اس کی ریسرچ بھی کی اور اس کو کافی تھورلی اسٹڈی کر کے دیکھا، تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو اس ٹائم میں پرائمری پاس لڑکیاں بھی آپ کو اپنی کمیونٹیز میں نہیں ملتی تھیں. آفٹر دیٹ بلوچستان ایجوکیشن پروجیکٹ کے ساتھ ایز ایجوکیشن اسپیشلسٹ جب میرا انٹریکٹ ہوا، جب میں آئی اس پوزیشن پہ، تو ہم نے جب فائٹ کرنا اسٹارٹ کیا تو اس میں بچیوں کی پڑھی لکھی تعداد ہمارے ساتھ بہت زیادہ آئی. ED بھی کیا تھا انہوں نے، BEd بھی کیا تھا، MAd بھی کیا تھا. یعنی پرائمری اسکول کے لیے بھی ہمیں اس طرح کی اپلیکیشنز آئیں کہ ہمارے لیے صرف اس کا میرٹ سلیکشن، کیونکہ ایک سے ایک بڑھ کر بچی ہمارے پاس ویل ایجوکیٹڈ اس کمیونٹیز میں سے آئیں، جو ہمارے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے. آفٹر دیٹ ہم نے تمام یعنی اس چیز پہ اپنا اسٹینڈ ایز سوشل ورکر، ایز پولیٹیکل ورکر، میرا اسٹانس رہا کہ ہم بلوچستان میں اسپیشلی گرلز ایجوکیشنس کی پروموشنس کے لیے چاہے کوئی ڈونر آئے، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے بینگ لیجسلیٹر رائٹ ناؤ جو میری طرف سے ہوتا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو کہ میرے پارٹ پہ جو کام ہوتا ہے. سیکنڈلی خواتین کو
بااختیار کرنے کے لیے ویمن ایمپاورمنٹ، اگر ایجوکیشن کو ہم لے لیں تو خواتین کو اکنامکلی جب امپاورڈ ہوں گی تو وہ آپ کے اس اسٹریم لائن میں، یعنی جینڈر ایکویلٹی کے جو اسٹریم لائن ہے وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم پولیٹیکل امپاورمنٹ، لائک رائٹ ناؤ آپ کا سوال بھی مجھ سے یہی تھا، بینگ اے لیجسلیٹر، آپ مجھے اس اگر اینگل سے میں دیکھوں تو پولیٹیکل امپاورمنٹ تب آئے گی جب ہمارے پاس گڈ پالیسیز ہوں گی۔ ہم اگر اپنی تھوڑی سی پالیسیز کو میں نے ریویو کیا، بینگ اے چیئر پرسن کوکس اور بینگ مرکزی خواتین سیکٹری بلوچستان نیشنل پارٹی، تو جو پالیسیز بنتی ہیں اس فیصلہ سازی میں خواتین کا میرا خیال ہے 25 to 30% آپ اس کو بھی اس ریشو کو لے سکتے ہو، ناٹ دیٹ مور۔ جتنے بھی آپ کی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے وہ بے شک پانی کا ہوگا، نالی ہوگا، اس میں ایجوکیشن سائٹ کو اگر ٹیکنیکلی ایجوکیشن، کیونکہ اگر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تو خواتین ول بی امپاورڈ، اور جو اگر خاتون ایک گھر میں رہتی ہے ایجوکیشن اس کے لیے بھی ضروری ہے، وہ اپنی بچی کو آگے پڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ ایجوکیشن کا جو لائن ہے اپنا اس کو ہم اسٹریم لائن کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر پولیٹیکلی میرا ایک ریسرچ میں نے ایک فگر نکالی تھی، پوری دنیا میں اس وقت 23.6% خواتین جو ہے نا اس وقت آپ کے مختلف ممالک میں آپ کی سیاست میں ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ مزید انکریز ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے۔ جیسے 33 پارٹیسپیشن آف ویمن ان پالیٹکس ہمارے پاکستان میں ہے، اسی طرح اس سے ہٹ کے لوکل گورنمنٹ میں بھی خواتین کی پولیٹیکلی انوالومنٹ ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنلی اگر فن لینڈ کی مثال لیں تو وہاں بھی ٹوٹلی جو جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے یا اس کا وزیر اعظم ہے جو بھی ہے وہ ایک خاتون ہے۔ اسی طرح 79% جو ہے نا خواتین کام کرتی ہیں۔ اب ہم یہاں پہ کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایجوکیشنلی ہم آگے چلے گئے، اس سے پہلے ایجوکیشن اتنا نہیں تھا، میرا خیال ہے ابھی ہم ایجوکیشن میں بھی آگے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھی ہوئی میری جتنی بھی بچیاں ہیں، اوبیس یہ صرف یہاں سے نہیں ہیں، بلوچستان میں مختلف ڈسٹرکٹ کیا بلکہ پاکستان سے بھی جو فورن کے ان کی سیٹس ہوتی ہیں وہاں سے آئیں گے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کے اگر برابر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ امپاورمنٹ ذرا سا ہم لے کے آئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس 79% اس وقت خواتین ہماری کام کرتی ہیں، چاہے وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، چاہے بینکس میں کام کرتی ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ لیکچرز ہیں۔ تو ان میں یہ ہے کہ اب مختلف ایشوز کو ہم نے فیس کرنا، لائک ہراسمنٹ ہے، سیکشول ہراسمنٹ بھی ہماری بچیاں فیس کر رہی ہیں۔ ہراسمنٹ تو وہ ہے کوئی آپ کو زیادہ دور کے دیکھے، وہ بھی ہراسمنٹ ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہماری جو بچیاں ہیں وہ سمہاؤ ذرا پیچھے ہو گئی ہیں۔ ڈراپ آؤٹ ریشو بھی اسی طرح، ہماری گرلز ڈراپ آؤٹ ریشو ایجوکیشن میں سب سے بڑا چیلنج ہمیں زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہماری پرائمری کے بعد موسٹلی گاؤں کی سطح پہ بچیاں جو ہے نا اسکول آگے نہیں اپنا کنٹینیو کر سکتی۔ اس کی مینلی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی یعنی ہائی اسکول نہیں ہے، مڈل اسکول نہیں ہے، تو بجائے بچی کو اتنا دور بھیجنے کے وہ اس کو ڈراپ آؤٹ یعنی کر دیتے ہیں۔ اس وقت میرا خیال ہے بلوچستان میں 5 سے 6 لاکھ بچے تو اس وقت بچیاں میں کہہ سکتی ہوں کہ ڈراپ آؤٹ آپ کے ہیں، جو اسکول کی طرف نہیں گئے یا آفٹر 5th آفٹر مڈل یا آفٹر 10 انہوں نے اپنا ایجوکیشن جو ہے نا وہ اینڈ کر دیا۔ اس میں اکنامکلی بھی ان کے ایشوز ہیں، اوبیس جو کانسٹرینٹس ہیں ان کو کہ وہ کس طرح فائنینشلی اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، جہاں ہمارے پاس اسکالرشپس نہیں ہیں، جہاں ہمارے پاس ڈور اسٹیپ پہ ہمارے پاس ایجوکیشن فیسلٹی نہیں ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں جب سورہ نساء کا نزول ہوا تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ خواتین کو ان کے حقوق مل گئے تھے۔ اس بات سے ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ اسلام تمام مذاہب میں وہ مذہب ہے جس نے خواتین کو اس کے حقوق زیادہ دیے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اسلام نے کوئی ایسی بیریئرز لگائی ہیں۔ ہماری جو بیریئرز ہیں ایجوکیشن میں ایکول نہ آنے کے، وہ ہماری بیریئرز جو آتی ہیں وہ ہماری سوشل بیریئرز آ جاتی ہیں، اکنامکل بیریئرز ہمارے آگے آ جاتی ہیں۔ ادروائز وی کین گو فارورڈ کہ ہم مزید اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اس میں مرد یا عورت کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اس میں ان کو ایکول ایجوکیشن کی
بات کی گئی ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو آپ چین تک بھی جا سکتے ہو. اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف ایک مرد جا سکتا ہے. اور یہ اس وقت کہا گیا کہ چین میں جب کوئی مسلمان نہیں تھا تو یہی کہا گیا کہ علم اگر حاصل کرنے کے لیے چین بھی جا سکتے ہو تو جاؤ, اس میں کوئی بات نہیں ہے. بٹ دیر از نو اینی مینشن دیٹ کہ کوئی عورت یا اسپیسیفکلی کوئی یعنی میل جا سکتا ہے. اب جہاں تک پولیٹیکل لیجسلیشن میں خواتین کے حوالے سے اگر ہم سوشلی چیزوں کو دیکھیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے, تو ایجوکیشن میٹرز میں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ بلوچستان میں اگر کہیں یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز میں جیسے ایشوز آئے ہیں تو ہم, میرا خیال ہے وہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہوا ہے کہ ہم جا کے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو سالو کریں, تاکہ اب جس ٹرینڈ پہ ہماری بچیاں امپاورڈ ہو رہی ہیں, دے آر انٹیکٹ ان ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن الحمدللہ بھی حاصل کر رہی ہیں, تو یہ نہ ہو کہ کہیں سے وہ اسٹیپ بیک ہو جائیں اور جس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے. تو اس کے علاوہ اس طرح کی لیجسلیشنز ہم نے اس لیول پہ بھی کی ہے. اور جہاں تک فلیکسیبلٹی کی میں بات کر رہی ہوں یا اسکول اپ گریڈیشنز کی بات کر رہی ہوں, تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ود دا سپورٹ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہ ہم کس طرح اپنے اسکولس کو ہم اپ گریڈ کریں, اپنے کالجز کو اپ گریڈ کریں. یونیورسٹیز اب بہت زیادہ کھل گئے ہیں, ہر جگہ پہ اب یونیورسٹیز ہیں کہ بچیوں کو وہ مسائل نہ, لیکن جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ سوشل پرابلمز ذرا ان بچیوں کو میرا خیال ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم یعنی ڈراپ بیک ہو جاتی ہیں یا وہ نہیں جاتی. اور جس طرح جابس کے حوالے سے بھی اکنامکلی امپاورمنٹ کی میں نے بات کی, تو انشور ہم یہ کراتے ہیں کہ جو 5% کوٹا ہے اس کو 5 کی جگہ 10% خواتین کے لیے کیا جائے کہ ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں, ایز ویل آن اسکالرشپ اسپیشلی فار گرلز. یہاں پہ میرے بھائیوں نے سی پیک کی بھی بات کی, تو سی پیک سے تو خیر بلوچستان کو ہمیں میرا خیال ہے اسکالرشپس نہ ملے, ہمیں فگر ایک دیا گیا تھا 7,000 کے قریب اسٹوڈنٹس گئے ہیں, بٹ ان میں بلوچستان کے میرا خیال ہے 100 یا 200, وہ بھی پتہ نہیں کون ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آئی ہیو نو اینی آئیڈیا, ان کے پاس ایکوریٹ ڈیٹا بھی نہیں ہے. لیکن سی پیک کے نام پہ یہاں سے بچے اور بچیاں یعنی پاکستان کو اور پاکستان گئے ہیں, لیکن ان میں بلوچستان کے بچوں کا اتنا ریشو نہیں رہا اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ہمیں دیا نہیں, وہ فردر باقی جگہوں پہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے جیسے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایز اے لیجسلیٹر, ایز اے پولیٹیکل, ایک وہ کہتے ہیں نا ڈاگ واچ جس کو آپ کہہ سکتے ہو, کہ آپ نے اپنی نظر اس طرح رکھنی ہے آئی کیچنگ کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے اپنا کنٹریبیوشن کس طرح کرنا ہے, کس طرح اسٹانس لینا ہے. So I have did my responsibility as a political, as a social worker. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے باقی بھی جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں جتنا ہے, ہم نے کبھی بھی ایجوکیشن کے اگینسٹ ہم کبھی کوئی ایسے بیریئرس کو برداشت نہیں کرتے, اسپیشلی امپاورمنٹ آف ویمن ان ایجوکیشن. اس میں تو ہمارا ایک پازیٹیو کردار اپنا ادا کر رہے ہیں, اور آگے بھی کچھ لیجسلیشنز ہیں جس میں آئی ایم گوئنگ ٹو ورک. اس میں خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہے, بینگ ایمبیسڈر ود جرمن GIZ, ان پہ بھی کافی میرا اسٹانس ہے. اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت جس طرح GIZ کے ساتھ بھی مل کے میں ایز ایمبیسڈر بھی کام کر رہی ہوں ان لیجسلیشن سے ہٹ کے, تو وہ بھی ہمارے بچیوں کو اسٹریم لائن اور کوالٹی ایجوکیشن دینے میں اپنا ایک کردار ادا کریں.